السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ جو حدیث آپ نے سنن ترمذی کے حوالے سے سینڈ کی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک دفعہ رفع الیدین کیا۔ آپ نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے پہلی دفعہ کی، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، یعنی صرف پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین کیا۔ یہ روایت ہے۔ اس میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے، جبکہ باقی محدثین اور محدثین کی اکثریت اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں۔ سنن نسائی میں جو روایت ہے اس میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرنے والے عبداللہ بن مبارک ہیں، اور عبداللہ بن مبارک سے بیان کرنے والے سوید بن نصر ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں لم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہوئی ہے 181 ہجری میں، 181 ہجری میں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو اب دیکھ لیں آپ کہ یہ حدیث، اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ترک رفع یدین کی احادیث ثابت نہیں ہے۔ ان کی کتاب ہے کتاب الام، ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 201، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس روایت پر کلام کیا ہے۔ مسائل احمد جو عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح جز رفع الیدین، اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی موجود ہے، انہوں نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ اور امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا خطأ یقال وہم الثوری فقد رواہ جماعۃ عن عاصم وقالوا كلهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلهما بين الركبتين ولم يقل احد ما روى الثوری۔ امام ابو حاتم رازی، ان کی وفات ہوئی ہے 277 ہجری میں، 277۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خطا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفیان ثوری کو اس کے اختصار میں وہم ہوا، یعنی ان کو یہ وہم ہوا ہے، یہ جو حدیث مختصر ہے اس میں ان کو وہم ہوا ہے، کیونکہ ایک جماعت نے اس کو عاصم بن کلیب، یعنی عاصم بن کلیب کون ہیں اس روایت میں؟ جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یعنی سفیان ثوری کے جو استاد ہیں عاصم بن کلیب، تو کہتے ہیں کہ اس کو عاصم بن کلیب سے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، پس ہاتھ اٹھائے، پھر رکوع کیا اور تطبیق کی۔ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان رکھنا۔ تو یہ روایت کیا ہے انہوں نے، یعنی جو باقی راوی ہیں عاصم بن کلیب سے جو بیان کرنے والے، تو انہوں نے یہ روایت کیا ہے، سوائے ثوری کے کسی دوسرے راوی نے یہ والی بات نہیں بیان کی کہ جس میں یہ ہو کہ پہلی دفعہ رفع الیدین کیا اور پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو جو باقی عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں،
ان نے یہ بات نہیں بیان کی، صرف سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے، تو لہٰذا امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی ہے۔ علل الحدیث کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح امام الدار القطنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسے غیر محفوظ کہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے امام ترمذی کے ایک استاد ہیں امام ابو داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب السنن، سنن کے نام سے یا سنن ابی داود بھی اس کو کہا جاتا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 275 ہجری میں، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 279 ہجری میں 279، اور ان کے استاد ہیں ابو داود السجستانی، انہوں نے حدیث کا علم ان سے لیا ہے، تو وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل ولیس هو بصحیح علی ھذا اللفظ۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے، ایک طویل یعنی لمبی حدیث سے اس کا اختصار یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ کتنے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث پر جرح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور محدثین بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اس کو صحیح نہیں سمجھا، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سارے ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، جیسے امام نووی ہیں اور الحاکم ہیں، ابن ملقن ہیں اور عبد الحق الاشبیلی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جز رفع الیدین میں یہ کہا ہے، اور تلخیص الخبیر ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا ہے۔ ابن قطان الفاسی نے ذیلی حنفی سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ زیادتی کہ دوبارہ نہیں کی، یہ خطا ہے، نصب الرایہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے محدثین ہیں، ابن قدامہ المقدسی ہیں، انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ محمد بن نصر المروزی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو امت مسلمہ کے مشہور علماء ان کا اس روایت کو متفقہ طور پر ضعیف اور معلول قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، سوائے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے جمہور محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا دارمدار امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، جیسا کہ آپ اس کی سند میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، جو امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے اس کی سند میں بھی ہے حدثنا حناد حدثنا وقیع عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمہ قال قال عبداللہ بن مسعود۔ تو آپ یہ دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہاں پر روایت بیان کرنے میں سفیان ثوری وہ عاصم بن قلیب سے بیان کرتے ہیں، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ زاہد تھے، عابد تھے، ثقہ تھے، لیکن یہ مدلس ہیں، اور مدلس جب عن سے بیان کرے، یعنی عن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روایت اس سے انہوں نے بیان کی، سماعت کے الفاظ نہیں ہوں کہ سنی ہے، یا حدثنا کے الفاظ نہ ہوں، عن سے بیان کرے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی، وہ روایت تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں ایک وجہ ہے جس وجہ سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کہ وہ مدلس ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے سیر اعلام النبلاء میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وَرُبَّمَا دَلَّسَ عَنِ الضُّعَفَاء، کہ وہ ضعفاء سے روایت میں تدلیس کیا کرتے تھے، لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الضُّعَفَاء، اور ضعیف راویوں سے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سیر اعلام النبلاء، تو اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اس لیے جب تدلیس ہو تو پھر وہ روایت صحیح نہیں ہوتی، اور تدلیس کے علاوہ جب حدثنی اور سمعت کے الفاظ سے روایت بیان کی جائے تو تب وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ تو اس لیے محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، تو یہ ایک وجہ ہے ضعیف کہنے کی۔
اس کے بعد یہ مدلس والا معاملہ، چونکہ علم الرجال کا معاملہ ہے، یہ عام لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، تو بہرحال یہ آپ سمجھ لیں کہ امام ترمذی کے علاوہ جمہور محدثین جن کے نام میں نے گنوائے ہیں، میں دوبارہ سے عرض کر دوں گا، تو ان نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو ایک طرف صحیح احادیث ہوں، متواتر احادیث ہوں جس میں کوئی ضعف نہ ہو، بخاری اور مسلم کی احادیث ہوں، تو ان کو چھوڑ کر ایک ضعیف حدیث کو اپنا لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ رفع دین کرنا صحیح نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک چیز جو صحیح ثابت ہے، آپ اس کے رد میں ایک ضعیف حدیث پیش کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث محدثین نے اس کو ضعیف کہا، اور سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ سفیان ثوری کی اس حدیث میں رکوع سے پہلے اور بعد کے رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ انہوں نے پہلے دفعہ ہی رفع دین کیا، رکوع میں جانے کا اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ روایت کیا ہے؟ مختصر ہے، مجمل ہے، اور اگر اس کو عام تصور کیا جائے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پر تو تارکین رفع یدین جو رفع دین نہیں کرتے ان کا عمل بھی نہیں ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ صرف پہلی دفعہ رفع دین کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ تو اب جو وطر پڑھنے کا طریقہ احناف میں رائج ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے ہیں، پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس روایت کو عام سمجھتے ہیں کہ صرف پہلے دفعہ رفع دین کرنا درست ہے، تو پھر وطر میں جو آپ رفع دین کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ وہ بھی تو پھر ثابت نہیں ہے نا۔ اس حدیث میں تو یہ کہ صرف پہلی دفعہ کیا، تو آپ رکوع میں جانے سے پہلے وطر کی نماز میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا اعتراض، عیدین کی نماز جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ایک دفعہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو رفع دین تکبیر تحریمہ کے بعد، اس کے بعد جو زائد تکبیرات 6 تکبیرات کہی جاتی ہیں ان میں بھی رفع الیدین کیا جاتا ہے، اور احناف بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ حدیث عام ہے کہ صرف پہلی دفعہ رفع الیدین کیا جائے، تو جو وطر میں رفع الیدین آپ لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، عیدین کی نماز میں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ یہ کہیں گے کہ دوسری روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مجمل ہے، تو دوسری روایات میں یہ موجود ہے، جیسے صحیح البخاری کی احادیث ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، اور سنن ابی داؤد میں اور دیگر کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کے تشہد کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے پھر آپ نے رفع دین کیا ہے۔ تو یہ مجمل ہے، تو دوسری احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث میں رکوع سے پہلے اور بعد کے رفع دین کا ذکر نہیں ہے، اور اسی لیے امام فقی محدث ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن نے اس روایت کو یہ بھی کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے اس پر باب قائم کیا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، کہ باب ہے اس کا جس نے رکوع سے پہلے رفع دین کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں رکوع سے پہلے رفع دین کا ذکر نہیں موجود، اور یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر کسی حدیث میں کسی بات کا ذکر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ ابن ترکمانی حنفی، ان کی وفات ہوئی ہے 745 ہجری میں، یہ اپنی کتاب الجوہر النقی اس میں لکھتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَذْكُرُ الشَّيْءَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَىٰ مَن ذَكَرَهُ، کہ جس نے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس نے ذکر کیا ہے تو اس کی غلطی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے ذکر کر دیا، اور جہاں پر ذکر موجود ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اصول بیان کیا ہے اپنی کتاب الدرایہ میں، کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدْمِ ذِكْرِ الشَّيْءِ عَدْمُ وُقُوعِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدْمِ ذِكْرِ الشَّيْءِ عَدْمَ وُقُوعِهِ، کہ اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر آپ، پہلی بات تو یہ کہ ضعیف ہے، لیکن اس میں رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کا ذکر موجود نہیں ہے، اور دیگر روایات میں ذکر موجود ہے، لہذا ان پر عمل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث، اس میں نفی ہے کہ رفع الیدین صرف پہلی دفعہ کیا، اور صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہیں متواتر تک وہ پہنچتی ہیں، ان میں اس بات ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، اور یہ عام طالب علم بھی جانتے ہیں کہ اس بات کو نفی پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی جو چیز ثابت ہے اس بات جس میں ہے تو اس کو نفی پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور ان علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان احادیث الرفع اولا لانها اثبات، کہ رفع الیدین کرنے کی جو احادیث ہیں ان پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان میں اثبات ہے، رفع الیدین کا ثبوت ہے۔ وہذا نفی فیقدم الاثبات زیادت العلم، تو اس حدیث میں نفی ہے تو لہذا جو اس بات والی احادیث ہیں ان کو مقدم کیا جائے گا۔ المجموع شرح المحذب، اس میں نے یہ لکھی ہے بات کہ احادیث پر عمل کرنا اولا ہے جو رفع الیدین کی ہیں، کیونکہ وہ اس بات ہے، اور یہ جو سفیان ثوری کی ضعیف حدیث ہے اس میں نفی ہے، تو پس جو اس بات کی زیادت علم کی وجہ سے نفی پر مقدم کیا جائے گا۔ اور حنفی بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کرخی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 317 میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مثبت کو نفی پر اولا بالعمل قرار دیا گیا ہے۔ نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز ثابت ہو اس کو نفی پر مقدم کیا جاتا ہے، تو جو اس بات والی احادیث ہیں ان کو مقدم کیا جائے گا۔ اور یہ آپ سمجھ لیں، اور اسی طرح اس کے اور بھی جوابات دیے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں پھر یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور اس کے علاوہ جن محدثین نے ضعیف کہا ہے تو ان کے نام آپ سن لیں۔ دیکھیے وہ محدثین مقدم ہیں، ان سے پہلے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں ذکر کر چکا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا۔ یحییٰ بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر میں اس کو ضعیف کہا۔ امام احمد بن حنبل نے التمہید میں اس کو ضعیف کہا۔ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا، ان کی کتاب التلخیص الخبیر اور جز رفع الیدین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ترمذی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ ابو حاتم رازی نے علل الحدیث میں اس کو ضعیف کہا۔ امام دارقطنی نے التلخیص والعلل میں، اور امام ابن حبان نے تہذیب السنن لابن قیم، وہاں پر اس کا حوالہ موجود ہے، ان نے، اور ابو بکر البزار، ان کا حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں التمہید میں، اور محمد بن وضاح ابن قطان نصب الرایہ میں، اور اسی طرح حاشیہ جلاء العینین، اس میں امام یحییٰ کا قول، ابن ملقن اور الحاکم نے اور نووی نے اور الدارمی نے اور البہقی نے مجموع للنووی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، امام ابن عبد البر اور ابن قدامہ المقدسی ان نے اپنی کتاب المغنی میں، تو یہ تقریباً 20 کے قریب محدثین ہیں جن کے نام میں نے ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کو صحیح بھی مانا جائے تو رفع الیدین جو کرنے والی احادیث ہیں وہ اس بات والی ہیں، اور وہ زیادہ ہیں، تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، اور اس میں ذکر نہیں ہے۔ تو کسی چیز کا اگر ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ دیگر احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ذکر کیا جو الزامی جواب ہے کہ اگر اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف پہلی دفعہ رفع الیدین کرنا چاہیے، تو احناف رکوع کے لیے وتر میں رکوع سے پہلے جو رفع الیدین کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں پھر؟
اور اسی طرح عیدین کی نماز میں وہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس حدیث پر تو پھر ان کا بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح بات کو، حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔